بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑا صابر اور شاکر کون ہے؟ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں دو باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کا نام صابرین اور شاکرین کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ دو باتیں نہیں ہوں گی تو پھر صبر اور شکر نصیب نہیں ہوگا۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر اس کی اقتداء کرنا کہ فلاں تو اتنے نفل پڑھتا ہے، اتنی تلاوت کرتا ہے، اتنا صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو میں بھی یہی کام کروں گا۔ تو اب جب وہ دینی معاملات میں اطاعت اور عبادت کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو اس کے اندر ترقی ہوگی، وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، فلاں نماز بھی نہیں پڑھتا، فلاں شراب پیتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، میں یہ تو نہیں کرتا، یعنی میرے اندر جو فلاں فلاں کی برائیاں ہیں وہ تو میرے اندر نہیں ہیں، تو ایسے شخص کے لیے ترقی کرنا مشکل ہے۔ تو دینی معاملات میں اطاعت کے اور عبادت کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو اس کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوگی کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے چھت تو دی ہے، لوگ تو سڑکوں اور اسٹیشنوں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں، اللہ نے لباس پہنایا ہے، گرمی اور سردی کا لباس اللہ نے دیا ہے، کتنے لوگوں کے پاس یہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے میرا روزگار لگایا، مجھے کچھ نہ کچھ تنخواہ ملتی ہے، میرا کاروبار ہے، اور کتنے لوگ میرے سے کم درجے کے۔ یعنی دنیاوی معاملات میں ہمیشہ نظر نیچے رہنی چاہیے اپنے سے کمزور لوگوں پر، کہ ہم سے لاکھوں کروڑوں لوگ معاشی اعتبار سے، دنیاوی سہولیات کے اعتبار سے کتنی کمزور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب ان کی طرف انسان دیکھتا ہے تو اس کے اندر شکر کے کلمات پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تو دل میں خیال آ رہا تھا کہ جوتا نہیں ہے، تو جب میں شہر میں مسجد کے باہر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے تو پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو اس وقت میں نے اللہ کا شکر کیا، اپنے خیال پہ توبہ کی، یا اللہ شکر ہے میرے پاؤں تو ہیں، کوئی بات نہیں، جوتا نہیں ہے تو گزر ہو جائے گی، لیکن یہ شخص تو پاؤں سے بھی محروم ہے۔ تو شکر کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے ہم اپنے سے کمزور طبقے پہ نظر رکھیں، انشاءاللہ شکر کے کلمات پیدا ہوں گے۔ لیکن آج میرے اندر خامی یہ ہے کہ ہم ان دونوں باتوں کا الٹ سوچتے ہیں کہ میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے اور فلاں کے پاس گاڑی ہے، تو میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے، تو اس صورتحال سے ناشکری کے کلمات پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح طاعت اور عبادت میں بھی ہم اپنے سے کمزور کو دیکھ کر خوش رہتے ہیں۔ شیطان ہمیں کہتا ہے دیکھو تم نماز تو پڑھ لیتے ہو، فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، فلاں تو یہ کام بھی نہیں کرتا، فلاں کے اندر تو اتنی برائیاں ہیں، تمہارے اندر وہ تو نہیں ہیں۔ تو یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کے مطابق ہم صابرین اور شاکرین کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے ان دونوں باتوں کا اہتمام کریں کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے اور طاعت اور عبادت کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے، اللہ تعالی ہم سب کو صابرین اور شاکرین میں شامل فرمائے۔ اگر مناسب سمجھیں تو میرے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔